لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل واشرف الانبياء وعلى آله واصحابه الاتقياء اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الأمين الكريم. احباب ذی وقار، آج ہم اس میرج ہال میں ایک نکاح مسنونہ کی تقریب کے سلسلہ میں حاضر ہوئے ہیں. نکاح کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح مسنونہ کہا جاتا ہے. یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت اس امت کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، تو لہذا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن جس میں ہم نے بہت سارا رسم و یاد شامل کر کے اس کو اور ہی رنگ ہم نے دے رکھا ہے. تو اس مختصر تقریب کے اندر نکاح مسنونہ کے جو ہمارے منتظمہ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خواتین کی جانب سے بہت زیادہ شور شرابہ آ رہا ہے، ذرا ان کو ریکویسٹ کر دی جائے کہ ذرا خاموشی اختیار فرما لیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ پرسکون ماحول میں گفتگو ہو سکے. نکاح مسنونہ کے لیے ہم جہاں بھی حاضر ہوتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ شعبہ ہے، یہ کام ہے، اور اس فیلڈ کے اندر زندگی کا ایک عرصہ بیت چکا ہے. نکاح مسنونہ جب پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد ہم دعا کرواتے ہیں، اور اس دعا کے اندر دونوں خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور برکت کی التماس کی جاتی ہے. زوجین کے لیے خاص طور پر برکت کی بارگاہ الہی میں التجا کی جاتی ہے کہ یا اللہ نکاح مسنونہ کو ان دونوں گھرانوں کے لیے اور ہمارے ان عزیزوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بولتے ہوئے زبان اور دل ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہے ہوتے، زبان اور دل ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کھا رہے ہوتے، کیونکہ ہماری تقریبات کے اندر عام طور پر یہاں الحمدللہ پردے کا اچھا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ اہل علم گھرانہ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن عام طور پر اس موقع پر ایسی بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے جب ہم برکت کا سوال کرتے ہیں تو اندر ہی اندر جو ہے شرمندگی سی ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ہم پہ ناراض نہ ہو جائے کہ ظاہر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا رہے گا. دیکھیں نکاح مسنونہ، تو نکاح مسنونہ کو جب سنت اور شریعت کی پوری رعایت رکھتے ہوئے بجا لایا جائے تو میں یہ عرض کرتا ہوں، یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے، اگر بالفرض دعا تو ہے، اب دعا مفرض عبادت
عبادت کا مقصد ہوتی ہے، اگر برکت کی دعا نہ بھی کی جائے، جب سنت اور شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو برکت لازمی اس میں ہوگی، لازماً برکت ہوگی۔ تو چند ایک چیزیں جو اس موقع پر عموماً ہم سے بے احتیاطی ہوتی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت بارات روانہ ہوتی ہے، یہ بات ہے لڑکے والوں سے متعلق، عموماً ہمارے ہاں ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ جاتے ہوئے مسجد میں سلامی پیش کر کے جائے۔ وہ سلامی کیا ہوتی ہے کہ مسجد میں حاضر ہوئے، 2 رکعت نماز جو ہے نا نفل کی ادا کی، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ ہم اس نئے سفر پہ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے خیر و برکت ہو۔ یا وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کی جو ہے نا کچھ خدمت کر دی کہ تاکہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، سفر کے آغاز میں نفل بھی ادا کرنے چاہیے، اور اگر اہل دین کی خدمت کی ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن عموماً ہمارے دلہا صاحبان جو سفر کا آغاز کرتے ہوئے نفل ادا کر کے چلتے ہیں، منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد ہم فرائض کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ جو 5 وقت کی نماز ہے وہ فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرض ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ نفل تو کہہ لو کہ قرب خدا بندی کا بجا طور پر ذریعہ ہے قرب خدا بندی کو حاصل کرنے کا، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے تھے، لیکن فرض نماز کے بارے میں ضرور سوال ہے۔ دوسرا، برکت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسومات تو ہمارے شادی بیاہ کے پروگراموں میں بہت ساری سرایت کر چکی ہیں، اور سب سے بیعت جنبش قلم جان چھڑوانا یہ بھی بہت ایک آج کے دور میں مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے۔ لیکن میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہماری ان تقریبات کے اندر کم از کم صرف اور صرف یہ پردے کا اہتمام بھی اگر پورا کر لیا جائے تو برکت حاصل کرنے میں یہ بھی بہت بڑا معامل ہوگا۔ کتنی بے پردگی ہوتی ہے، الحمدللہ یہاں میں بہت اچھا ماحول دیکھ رہا ہوں، یہاں پردے کا مکمل جو ہے نا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو ہماری شادیوں میں، ہماری خوشی کے مواقع میں کس قدر بے پردگی ہوتی ہے، کس قدر بے احتیاطی ہوتی ہے، الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے ایمان والو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں کافی سارے علماء اور حفاظ تشریف فرما ہے کہ اگر میں کہیں بھولوں تو مجھے حکمہ دے سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی، اے پیارے پیغمبر، آپ فرما دیجئے لازواجک، اپنے گھر والیوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنین کی خواتین کو خبردار کر دیجئے۔ یا اللہ کس بات سے خبردار کرنا ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، بتا دیجئے۔ یا اللہ کیا بتا دیں؟ فرمایا کہ اپنے وجود کو چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں۔ یہ حکم ربانی ہے، یہ پردے کے احکامات ہیں، حکم ربانی کی روح سے کہ اپنی گھر والیوں کو، بیٹیوں کو، مومنین کی خواتین کو بتا دیں کہ اپنے وجود کو ڈھانپ کے رکھیں۔
ہمارے ان پروگراموں کے اندر عموماً اس عمل سے بہت زیادہ بے احتیاطی ہوئی۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے، دونوں طرف سے۔ ایک روایت میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک ام المومنین غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، موجود تھی کہ اسی عالم میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی رسول ہے، آنکھوں سے نابینا تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ حجاب اوڑھ دو کہ ایک اجنبی مرد آ رہا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، بھلا اندھے کو تو کہنا پڑتا، نابینا ہے وہ تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہے تم تو نہیں، تو لہذا حجاب کا اہتمام کرو۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ فرما دیجئے مومنوں کو کہ تم اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، نگاہیں نیچے رکھو، اور یہ بھی فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنہ خواتین سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ تو اگر اس امر کا اہتمام ہو جائے تو ہماری یہ تقریبات میں برکت حاصل کرنے میں بہت زیادہ مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک اہم پوائنٹ، اس موقع پر ماشاءاللہ کافی اہل علم بھی بیٹھے ہیں اور صاحب سربت بھی حضرات تشریف فرما ہے یہاں پر۔ ہمارے ہاں عموماً نکاح کے موقع پر جو فریضہ ادا کیا جاتا ہے حق مہر کا، حق مہر کے حوالے سے ہونے والی جو کوتاہی ہے اس کے متعلق عرض کرنا ضروری ہے موقع کی مناسبت سے۔ بعض جگہوں پر دیہاتوں کے اندر یہ رسم اور رواج دیکھا گیا ہے کہ جی حق مہر کے پیسے بچی کو پکڑائے، ہاتھ لگا کے واپس لے لیں، تو دیکھیں اس کا ہاتھ لگوا کے واپس لے لینا وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر خاتون خانہ کسی بھی وجہ سے بلا جبر و اکرام اگر اپنا حق معاف کرتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہاتھ لگوا کے پیسے واپس لینا یہ رسم اس قدر بعض علاقوں میں اور بعض مقامات پر سرایت کر چکی ہے کہ بچیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ان کے زوس دیتی ہیں، راسے کر دیتی ہیں کہ پتر انہوں ہاتھ نہیں لانا، ہاتھ لا کے موڑ دے اول ہاتھ نہیں لانا، ہاتھ لا دے تو بس واپس کر دے۔ تو ایسے کسی کو مجبور کرنا یا اس کو جو ہے نا ترغیب دینا یہ بالکل بھی مناسب ہے۔ حق مہر ہوتا ہی کیا ہے، کتنا حق مہر ادا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ ابھی 1-2 سال پہلے تک ایک روٹین تھی 5,000 روپیہ حق مہر ادا کرنے کی، پھر جو ہے اس چیز کے بارے میں یا بجا بتایا گیا کہ بھائی دیکھو یہ حق شرعی ہے، لیکن ہمارے یہ نہیں جانا بلکہ یہ آپ کے ہی گھر میں رہنا ہے، آپ ہی کی بیٹی کے پاس رہنا ہے، تو لہٰذا جو شرعی جو اس کی مقدار ہے حق مہر کی ادائیگی کی علماء تشریف فرما ہے، اگر میں بھولوں میری اصلاح کر سکتے ہیں، کم از کم اس کی مقدار ہے 10 درہم چاندی۔ کتنی ہے بولیے؟ 10 درہم چاندی، یہ کم از کم مقدار ہے، اور یہ تولے کے اعتبار سے یہ 3 تولے مکمل نہیں، اس کے کچھ جگہ قریب جا ملتی ہے یہ مقدار۔ تو بڑی آسان سی بات ہے حق مہر کے تعین کی کہ چاندی کا ریٹ معلوم کیا جائے، ٹھیک ہے، اس حساب سے 3 تولے کے پیسے بنا لیں، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یعنی لیکن اچھا یہاں پر یہ بھی عرض کروں، اس میں بھی جو بہتر کیا صورتحال ہے نا، بہتر یہ ہے کہ چاندی ہی کی شکل میں ادا کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ ہم پیسوں کی شکل میں کرتے ہیں، ناجائز یہ بھی نہیں، جائز ہے یہ بھی، لیکن چاندی ہی کی شکل میں اگر ادا کریں
تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، اب اس میں جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، کہ یہ جو 10 درہم کی مقدار ہے نا، یہ کم از کم تھوڑے سے تھوڑا غریب ترین بندے کی حیثیت کو مد نظر رکھ کے یہ 10 درہم کی مقدار صاحب شریعت نے مقرر فرمائی۔ وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر 11 ازواج مطہرات آئیں۔ کتنی؟ 11۔ تو ان 11 ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حق مہر ادا فرمایا؟ علماء تشریف فرما ہے تقریباً کم و بیش 500 درہم۔ کتنا؟ 500 درہم حق مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے رہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ 10 درہم کتنے آتے؟ 500 درہم وہ کتنے؟ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس سلسلہ میں حق مہر کی بڑی اہمیت ہے شرع کے اندر۔ ہاں جی، تو میں عرض کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں۔ جب ان کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی کیا تمہارے پاس کچھ ہے حق مہر ادا کرنے کو، شادی کے اخراجات پورے کرنے کو؟ تو جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، بس یہی میری قربانیات ہے، وغیرہ ذالک، یہ تھوڑا بہت کچھ اور ہوگا۔ تو آج کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی سامان زندگی موجود نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا تلوار بھی اپنے پاس رکھو، گھوڑا بھی اپنے پاس رکھو، اپنی زندہ کو فروخت کرو اور شادی کے اخراجات پورے کرو۔ اب اندازہ فرمائیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندہ لے کر بازار میں چلے اس کو فروخت کرنے کو۔ کون ہے زندہ کا خریدار؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ خرید لیتے ہیں۔ اس کے پیسے ان کو ایک ایک کڑی کے بدلے میں ایک ایک درہم یا دینار انہوں نے عطا کر دیا۔ قصہ تو طویل ہے لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عثمان زندہ خرید لیتے ہیں، پیسے ادا کر دیتے ہیں، بعد میں زندہ بھی بطور تحفہ واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن قابل غور پہلو کون سا ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مرد درویش، وہ نبی کا صحابی، نبی کا داماد، جن کے پاس سامان سفر نہیں تھا، گھر کا سامان نہیں تھا، کل کائنات ایک زندہ، ایک تلوار اور ایک گھوڑا، یہ کل کائنات تھی، زندہ بیچ کے اپنی شادی کے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ جب حق مہر کا مرحلہ آیا تو جناب علی المرتضیٰ کتنا حق مہر ادا کرتے ہیں؟ 480 درہم حق مہر۔ کتنا؟ 480 درہم حق مہر۔ یہ کس نے ادا کیا؟ یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور بتلایا کہ حق مہر کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ 480 درہم وہ شخص ادا کر رہا ہے کہ جس کو شادی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اپنی زندہ فروخت کرنا پڑی۔ اگر وہ چاہتے تو 10 درہم میں کام ہو سکتا تھا، حق مہر دیتے، باقی اپنے دیگر ضروریات میں لگاتے، لیکن نہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ حق مہر شریعت میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو 10 درہم کی مقدار ہے
یہ تو کم از کم غریب ترین بندے کو مد نظر رکھ کے مقرر کی گئی. اگر زیادہ نہیں کم از کم اتنے تو دے لے گا نا. لیکن بے احتیاطی یہاں اس میں کیا ہو رہی ہے؟ غریب تو کجا، بڑے بڑے صاحب حیثیت، بڑے بڑے امیر لکھا پتی لوگ بھی، وہ بھی حق کے مہر کا مرحلہ آئے نا تو روپیہ 5,000 یا 10,000 لا کے سامنے کر دیتے ہیں. وہ جی ٹھیک ہے جی، بہت ہے جی، بہت ہے. اور کئی سارے مقامات پر حق کے مہر کے عنوان پہ بحث ہوتی دیکھی ہے. جب 10 درہم سے لیمٹ کم ہوتی ہے تو میری تو الحمدللہ عادت ہے، میں آگاہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ پیسے تھوڑے یا بیاہ نہیں ہونا. 10 درہم تو پورے کرو نا، 10 درہم کی مقدار تو کم از کم پوری کرو. پھر کیا یہ افورڈ کر سکتا؟ کمزور آدمی ہے، یہ 10,000 دے سکتا نہیں ہے. اگر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ حق کے مہر کو حق کے مہر سمجھ کے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھ کے حق کے مہر ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ یہ جی ماڑا بندہ یہ ادا نہیں کر سکتا. بھئی ماڑے بندے کے لیے ہی تو یہ 10 درہم کی مقدار رکھی ہے شریعت نے. یہ امیروں کے لیے تو نہیں ہے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے تو نہیں ہے. محققین علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اگر میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جہاں بھی رشتہ ازدواج طے پایا جا رہا ہے یہاں پر تو شریعت نے جو لڑکی والے ہیں ان کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ تم حق مہر کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہو کہ بھئی اتنا حق مہر ہم نے دینا ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو 1 مہینہ کا تمہارا بجٹ ہے نا، 1 مہینے کا بجٹ، یہ حق مہر میں ہر صاحب حیثیت کو 1 مہینے کا بجٹ ادا کرنا چاہیے. یہ ہے بہتر طریقہ حق مہر کو ادا کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں سنت اور شریعت کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو باتیں اور میں موقع کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں، حق مہر زیادتی ہوتی ہے اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے نا جو عمل. کیونکہ شادی بیاہ کے ماحول میں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور دعوت کے اہتمام کے اوپر جو بیجا اسراف ہوتا ہے ان کے اندر اتنا سالن اتنا کھانا ڈالیں جتنا ایک بندے نے ختم کرنا ہے. ہم جو ہے نا اقتدام سے ختم ہوتا نہیں ہے. ہر عمل، یہ جو کھانا ہے نا، کھانا یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت سے باہر نہیں ہے. سنت ہے تو اس کا طریقہ بتایا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھو ہاتھ دھو کے بیٹھو، کھانا شروع کرو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ابتدا میں کھانے کی دعا پڑھو، بسم اللہ شریف پڑھو اور پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ کھانے کے آغاز میں، کھانے کے ابتدا میں یہ دعا پڑھو اور فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ کھانے کے آداب میں یہ بات شامل ہے. ایک دسترخوان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے نا دسترخوان کے چاروں اطراف میں گھوم رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس کل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ کھانے کے آداب میں یہ بات شامل ہے. اور برتن کے اندر زائد از ضرورت ڈالنا اور پھر اس کو بچا ہوا چھوڑ دینا جو کہ گٹروں میں یا نالیوں میں بہنے کے قابل ہو جائے، یہ بہت بڑی بے برکتی ہے جو اس موقع پر ہم سے بے احتیاطی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھو تو اس بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایک بندے نے، توجہ میری طرف رکھیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں.
ہمارے دعوتوں کے پروگراموں میں شادی بیاہ کے مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے میں اگر پلیٹ بھری ہے نا تو ساتھ بیٹھے ہوئے میں اس بات کو توہین سمجھنا، اگر اس کو ضرورت ہوگی وہ نئے برتن میں نیا کھانا واپس لا کر کے آئے گا، لیکن جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بانٹیں گے۔ اس میں وسعت ظرفی پیدا کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ بھائی کی لین چلنا، چاول لین چلنا ہے، میرے بچ گیا نا یہ تو لینا۔ ہاں جی، مانگنے والا تو نہیں مانگے گا شرمندگی کا خیال کرتے ہوئے کہ یار میں کیسے کہوں کہ اپنی پلیٹ جو مینو دے دے، تو اس میں دوسرے بندے کو چاہیے جو زیادہ ڈال کے بیٹھا ہے کہ یار یہ تم لے لو، ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں کھائے جا رہے، بچ گئے ہیں تو لہٰذا یہ تم کھا لو۔ ایک مسلمان کا جو جھوٹا ہے نا، جھوٹا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، سورۃ مسلم میں شفا، کہ ایک مسلمان کا جھوٹا جو کھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر شفا ہے، لیکن ہم نے کسی کا جھوٹا استعمال کرنا اپنے لیے باعث انسلٹ سمجھتے ہیں، باعث توہین سمجھتے ہیں۔ پلیٹوں کے اندر پڑا ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے نا ادھر سے جا کے تازہ جانور ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے جب کھانا مکمل ہو چکا ہے تو آخر میں دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کھانے کے اختتام کی دعا ہے۔ اور اگر کسی دعوت کے اوپر بیٹھے ہیں تو وہاں پر پڑھنے والے دعائیں سے الگ ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وجعلنا من المسلمین، کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا وہ بھی اس کو کھلا، جس نے ہمیں کھلایا وہ بھی اس کو پلا۔ تو یہ چند ایک ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مواقع پر سنت اور شریعت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان حضرات نے اور مولانا ظاہر صاحب نے اس موقع پہ چند باتیں